کے زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مدارس بل پہ بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو مدارس بل کا آرڈیننس جاری کرنے کا کہا گیا۔ صدر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت۔ صدر نے پیپلز پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینے کا وقت مانگ لیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے۔ پہلی بیٹھک میں بات چیت جاری رکھنے پہ اتفاق۔ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن ارکان سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا جمہوریت کو مضبوط بنائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ ملک مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بات چیت ملکی مفاد میں کی جاتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے کہ جمہوریت میں مکالمے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم میں سے اسد قیصر کی شرکت، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، حامد خان اور سلمان اکرم ابتدائی بیٹھک میں شریک نہیں ہوئے۔ اسد قیصر نے عدم شرکت کی وجہ مصروفیت بتا دی۔ بیرسٹر گوہر بولے کہ اسپیکر کو مصروفیات کی وجہ سے میٹنگ منگل کو رکھنے کی درخواست کی تھی۔ اسد قیصر کا بانی کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ عمر ایوب بولے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عارف الوی مذاکرات سے مثبت نتیجہ نکلنے کے لیے پر امید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے کی سفارشات کی منظوری ہوگی۔ 5 وزارتوں کا حجم کم کیا جائے گا۔ چودھری شجاعت کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا، کہا آپ نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی بھرپور ساتھ دیں گے۔ تیز انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حق قرار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل رائٹس بل لانے کا اعلان۔ جامشورو یونیورسٹی میں خطاب، کہا ماضی کی طرح اب بھی سینسرشپ کی کوشش ہو رہی ہے، بابوں سیاستدانوں کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کا استعمال ہی نہیں آتا ہے۔ گالی، بدتمیزی، گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں ہے۔ مخالفین کے اپنے بچے بیرون ملک ہیں، وہ یہاں قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر پی ٹی آئی کی قیادت پہ وار۔ اسلام آباد میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اب مخالفین گالی دیں یا نعرہ لگائیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حکومت انتقام میں مخالفین کا خاتمہ کر رہی ہے۔ القاضی ٹرسٹ کیس کا فیصلہ معلوم نہیں کیوں مؤخر کیا گیا۔ فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سزاؤں کے خلاف ہم تمام لیگل آپشن استعمال کریں گے، معیشت کو سہارا دینے کے بجائے اسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں سنائی گئیں۔ دنیا بھر میں سزائیں ملکی قوانین کے مطابق ہوتی ہیں۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے واضح کیا، کہا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جو لوگ 9 مئی واقعات میں ملوث تھے گناہ گار نہیں۔ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم محافظہ قرار، کرم اور خیبر میں ریلیف ایمرجنسی کے نفاذ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت اجلاس، کرم کی صورتحال اور صوبائی حکومت کے اقدامات پہ بریفنگ۔ اجلاس میں پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورس بنانے کا فیصلہ۔ وفاق سے کرم میں ایف سی کی تعیناتی کی درخواست۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مسئلے کی پرامن حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
سندھ میں پانی نہیں تو نہریں کیسے بنیں گی؟ پانی کے منصوبے پر آئین کے مطابق عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہر چیز ڈائیلاگ سے ختم ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک آدمی کے لیے ساری چیزیں داؤ پہ لگائیں۔ کچے میں امن و امان کی صورتحال ماضی سے بہتر ہے۔ سال 2025 میں 40 سرکاری چھٹیاں ہوں گی۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1 جنوری، 1 مارچ اور 1 جولائی کو بینکوں کی چھٹی ہوگی۔ 5 فروری کو یوم کشمیر، 23 مارچ کو یوم پاکستان پہ عام تعطیل ہوگی۔ 1 مئی کو یوم مزدور، 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جائے گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 3 چھٹیاں ہوں گی۔ 9-10 محرم عید میلاد النبی اور یوم قائد اعظم پر بھی عام تعطیل ہوگی۔ لاہور کی پرائم لوکیشن الکبیر ڈاؤن ٹاؤن میں ڈاؤن ٹاؤن ٹاور کا افتتاح، نئے سال کی خصوصی رعایتی ڈیل، رہائشی اپارٹمنٹس کی بکنگ 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جاری۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ الکبیر ڈیولپر چودھری آفتاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا شہریوں کو سرمایہ کاری کے بہترین موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری، بلوچستان میں تالاب اور سڑکوں پر پانی جم گیا۔ غزل میں شدید سردی سے 8 جھیلیں جم گئیں۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی، کالا باغ میں برف باری۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ، برف باری سے مری روڈ بند، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ریسکیو اہلکار گاڑیاں نکالنے میں مصروف۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے دوران کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کر دی۔